عزیزان گرامی، اسی بات پر میں گفتگو کروں گا۔ قرآن عظیم بھی یہی کہتا ہے، اے محبوب آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یہ تم سب کے لیے خطاب ہے، تمام مومنین کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اے رسول آپ فرما دیں کہ میرے پیچھے چلو، رسول کی پیروی کرو، ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کرو، تو ہوگا کیا؟ قرآن کہتا ہے یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ اگر تم نبی پاک کے نقش قدم پر چلتے رہے تو اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ معاملہ کب آتا ہے؟ جب آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اور آج اسی بات کی ضرورت ہے کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حسین چہرہ، وہ حسین راستہ تمہارے سامنے رکھوں تاکہ اس پر چلتے ہوئے آپ فخر محسوس کریں۔ رسول پاک کو اگر سنا ہوتا تو دل کے دریچے کھل جاتے۔ آپ کو میں بتاؤں، ایک انگریز جو مسلمان نہیں ہے، اس نے کتاب لکھی اور اس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر سب سے پہلے درجے پر کیا، اور کہتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ اگر میں کسی سے امپریس ہوا ہوں تو محمد رسول اللہ کی ذات۔ اس سے پوچھا گیا کیوں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ تو امپریس کیوں ہوا، کیا وجہ ہے؟ سنو اے مسلمانوں، آپ کو بھی میں بتاؤں۔ اس انگریز نے کہا میں نے بہت سارے لوگوں کی ہسٹری اور تاریخ پڑھی، لیکن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ میں نے ایک بات دیکھی، بہت ساری اچھائیاں ہیں لیکن جو دل کو موہ لیتی ہے وہ ایک حکایت، ایک حدیث ہے۔ اس سے پوچھا گیا وہ حدیث کیا ہے، ذرا ہمیں بھی بتاؤ۔ وہ انگریز کہتا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت تھی وہ مدینے کے چھوٹے بچوں کا بھی ادب کرتے تھے، چھوٹے بچوں کا بھی خیال رکھتے تھے، اور جب بچے کھیلتے تھے تو ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے، ان کو کھلاتے تھے، انہیں ہنساتے تھے۔ تجارت کے سفر سے جب بھی آتے تو بچوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے کر کے آتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ بتاتا ہے، سنو حدیث پاک میں ہے، وہ انگریز جس نے کتاب لکھی اور کہا مجھے سب سے زیادہ اگر کسی شخصیت سے اثر ہوا ہے وہ محمد کی ذات ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کئی بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں میں سے ایک بچے کا باپ آیا، اپنے گھر سے آیا، اور مجمع میں بچے جب کھیل رہے تھے باپ نے اپنے بیٹے کو پکارا، بیٹا آجا گھر پر تیری ماں بلاتی ہے، بیٹا کہہ کر کے پکارا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اس آئے ہوئے شخص سے کہا کہ تو یہاں پر بیٹا کہہ کر کے مت پکارنا، بیٹا کہہ کر بچے کو مت پکار، اس کا نام جو ہے وہ لے کر پکار۔ اس نے کہا میرا بیٹا ہے، اگر میں اپنے بیٹے کو بیٹا نہ کہوں تو پھر کس کو بیٹا پکاروں؟ میں اپنے بیٹے کو پکار رہا ہوں۔ سنو اے مسلمانوں، مصطفیٰ کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احساس کیا تھا؟ ارشاد فرماتے ہیں سچ ہے یہ تیرا بیٹا ہے، تو بیٹا کہہ کر پکار سکتا ہے لیکن اپنے گھر میں پکار، یہاں مت پکار، اس لیے کہ ان بچوں میں بہت سارے یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں جن کے باپ نہیں ہیں۔ اگر تو اپنا بیٹا کہہ کر پکارے گا ان بچوں کو اپنا باپ یاد آ جائے گا، انہیں کون بیٹا کہے گا، انہیں کون بیٹا کہہ کر پکارے گا؟ میرے عزیزوں، یہ حدیث پاک کے مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک نان مسلم ہے، اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کو دیکھ کر کے کتاب میں سر فہرست لکھا، دنیا کا اگر کامل کوئی انسان ہے تو محمد کی ذات، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، جس کو بچوں کی یتیمی کا بھی درد تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احساس رکھتے کہ کہیں اس کا دل ملول نہ ہو جائے، اسے ہرٹ نہ ہو، اسے تکلیف نہ ہو۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات تو دیکھیں، تلوار کیسے لٹکائی جاتی تھی، تلوار بغل میں، اس کو نیام میں رکھ کر کے، اس کا ایک غلاف ہوتا تھا، اس کو اس طرح سے بغل میں لٹکا کر کے لوگ چلتے تھے جیسے آج بندوق لٹکائی جاتی ہے۔ ایک بار ایک صحابی تلوار لٹکائے ہوئے سامنے سے آ رہے تھے، تلوار کی ڈھال یعنی اس کی مٹھی اوپر کی طرف ہوتی اور اس کی انی، اس کا نوک نیچے کی طرف، سامنے اس طرح چاند کی شکل کیے ہوئے تلوار ہوا کرتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں۔ آپ نے ان کو روکا اور کہا یہ تلوار اپنے بغل سے نکالو
اور اس کو پیچھے کی طرف موڑ لو، یہ جو انی ہے، یہ جو نوک ہے، اس کو پیچھے کی طرف کر لو۔ انہوں نے پوچھا طریقہ تو تلوار ڈالنے کا یہی ہے، لوگ تلوار اسی طرح سے لے کر چلتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس طرح پیچھے کرنے کا حکم جو آیا، میرے آقا اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ ننگی تلوار کی نوک بھی کسی مسلمان کی طرف ہو یا کسی انسان کی طرف ہو کہ دیکھنے والا تمہیں جنگ کی نوبت میں نہ دیکھے، دیکھنے والا تمہیں قاتل کی نظر میں یا لڑنے والے کی صورت میں نہ دیکھے۔ یقیناً تم نے اپنی سیفٹی کے لیے، سیکورٹی کے لیے رکھا ہوگا، لیکن تلوار کی نوک کو بھی پیچھے کی طرف کر کے رکھو تاکہ نئے آنے والے کی طرف تلوار کا منہ نہ ہو، اس کی نوک نہ ہو۔ یہ ہے میرے آقا کی تعلیمات، یہ امن عالم کا مسیحا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امن کی تعلیمات کو میں آج آپ کے سامنے کھل کر کے رکھتا ہوں۔ جس نبی پاک کے اخلاق اتنے اعلیٰ کہ قرآن خود کہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ کو سب سے اعلیٰ اخلاق پر اللہ نے پیدا کیا ہے، تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سے ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن حضرت عائشہ سے پوچھا گیا ماں آپ بتائیں رسول اللہ کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی کان خلقہ القرآن، ان کے سارے اخلاق اگر جاننا ہے تو قرآن کو دیکھ لو، قرآن ہی ان کے اخلاق تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ وہ پورا قرآن عظیم ہے۔ اتنے اعلیٰ اخلاق والے کو آج جن لوگوں نے کیچڑ اچھالا ہے ان کو پھر میں دعوت دیتا ہوں، آؤ دوبارہ اپنی اسٹڈی کو عام کرو اور پھر سے مطالعہ کرو، یقیناً تمہارے دل کے دریچے اگر بند نہیں ہوئے ہیں تو میرے مصطفیٰ کی محبت ضرور جاگے گی۔ تمہیں پتا ہے تم نے اوروں کے ساتھ ملنے جلنے کا کیا معاملہ کیا ہے یہ مجھے پتا نہیں، اچھا آدمی بھی اپنے سٹیٹس کو برقرار رکھتے ہوئے دیکھتا ہے میں کس سے مصافحہ کرتا ہوں، میں کس سے ملتا ہوں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو تھوڑے سے منصب پر جائے وہ لوگوں کو دیکھ کر کے ملتا ہے، اس سے ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے، فلاں سے میرے سٹیٹس کے برابر ہے یا نہیں۔ لیکن آؤ تمہیں بتاؤں مدینہ طیبہ کے رحمت عالم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال پاک تو یہ ہے۔ ایک بار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے باہر کھڑے ہیں، صحابہ آپ کے ارد گرد تھے۔ ایک عورت جو مدینے کی پاگل عورت تھی، پاگل جس کا دماغ صحیح نہیں رہتا، دماغی توازن بگڑا ہوا تھا، وہ عورت مدینے میں مشہور تھی، جب بولتی تھی تو کنٹینیو بولنے لگ جاتی تھی، اول فول بولتی رہتی، اور کیا بول رہی ہے اسے کچھ پتا نہیں ہوتا، ہر کوئی اس سے راستہ کاٹ لیتا تھا۔ جیسے ایسی کوئی پاگل عورت آئے تو کون کان دھرے گا، کون اس کے سامنے کھڑا ہو کر سنے گا؟ لیکن جب وہ عورت آنے لگی، صحابہ حضور کے ساتھ کھڑے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ گھیرا بنانے لگ گئے، ارے وہ مدینے کی پاگل عورت آ رہی ہے، آئے گی، ادھر ہی آ رہی ہے، کہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اول فول بکنا نہ شروع کر دے۔ باتونی عورت ہے، کینچی کی طرح اس کی زبان چلتی رہتی ہے اور دماغ اس کا صحیح نہیں ہے، بولتی رہ جائے گی، کہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو۔ صحابہ یہ سوچ کر گھیرا بناتے رہے، میرے آقا نے فرمایا چھوڑ دو، ہٹ جاؤ، اسے آنے دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ بد زبان ہے، بولتی ہے تو کنٹینیو بولتی رہتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ سے ہٹ جاؤ، اسے آنے دو۔ جب وہ عورت قریب آئی تو جانتے ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ کیا یہ وہی عورت نہیں ہے جس سے پورے مدینے والے راستہ کاٹ لیتے ہیں، کوئی اس کی بات نہیں سنتا؟ صحابہ نے کہا ہاں یہی وہ عورت ہے، یہ پاگل ہے، اس کی کوئی بات نہیں سنتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ بتاؤ اگر میں بھی نہ سنوں تو کون اس کی بات سنے گا؟ میں بھی نہ سنوں کیا میں کائنات کے لیے رحمت بن کر نہیں آیا؟ اللہ اللہ، وہ عورت قریب آئی جو پاگل تھی، ذہنی توازن کھویا ہوا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئی اور بات کرنے لگی، بات کرتی گئی، ایک ہی بات کو بار بار دہراتی رہی، یہاں تک کہ کافی دیر تک وہ بات کرتی رہی اور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بغور اس کی باتوں کو سنتے رہے اور بلکہ سامنے والے کو احساس تک ہونے
نہیں دیا کہ میں تجھے پاگل سمجھتا ہوں، بلکہ میرے مصطفیٰ کی اخلاق تھے۔ اس انداز سے سن رہے تھے اس کی بات جیسے کسی دانشور کی باتیں سنی جاتی ہیں۔ وہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہے، وہ اعلیٰ اخلاق والوں سے بھی ملتے تھے تو انہی اخلاق کے ساتھ، اور ذہنی توازن بگڑے ہوا سے بھی ملتے تھے تو انہی اخلاق کے ساتھ ملتے تھے۔ عزیزان گرامی، تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ سنو، مدینہ مکہ مکرمہ میں ایک باہر سے کوئی سوار آیا اور اس کا کسی سے قرضہ تھا یا کچھ لینا دینا باقی رہ گیا۔ وہ کون تھا؟ ابو جہل تھا۔ ابو جہل سے اس آئے ہوئے شخص کا، جو اجنبی مسافر تھا، کچھ پیسے کا لین دین باقی تھا، کچھ درہم رہ گئے تھے، اور وہ تقاضا کر رہا تھا کہ میرے پیسے، میرے درہم مجھے واپس کر دے، لیکن وہ ٹال مٹول کرتا جا رہا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور وہ سردار قریش ہے، اس سے کون تقاضا کرے؟ پہلوان بھی ہے، گنڈا بھی ہے، اور یہ باہر سے آیا ہوا اجنبی مسافر غریب۔ اب یہ کس سے کہے؟ جن لوگوں کے پاس بھی یہ جاتا اور کہتا کہ میرے کچھ پیسے، میرے کچھ درہم باقی ہیں، عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل کے پاس، تو سارے لوگ پلہ جھاڑ لیتے، میاں اس سے کون بات کرے گا، اس سے کون بات کرے گا، ہم بات نہیں کر پائیں گے، تمہارے پیسے تم جانو، تم نے دیا ہے تم وصول کرو۔ ہر کوئی اپنا دامن جھاڑ لیتا۔ وہ بیچارہ جو باہر سے آیا ہوا، قرض میں ڈوبا ہوا، مکہ مکرمہ کی وادیوں میں بھٹک رہا تھا، ایک شخص سے ملاقات ہوئی، رونے لگا۔ اس شخص نے کہا تیرے کچھ مال باقی رہ گیا ہے ابو جہل سے، تو چاہتا ہے کہ واپس آ جائے، تجھے مال کی واپسی کا یہ تقاضا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نئے شخص نے کہا ایک ہی راستہ ہے، جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے پاس جا اور ان سے کہہ۔ وہ شخص آیا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر رونے لگا، میرے اتنے درہم باقی رہ گئے ابو جہل کے پاس، اور وہ دیتا نہیں، کئی دنوں سے ٹال مٹول کر رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور اس کا رعب، اس کا دبدبہ قریش کے سردار ہونے کی وجہ سے اتنا ہے کہ کوئی میری سفارش کے لیے بھی تیار نہیں، کوئی میری حمایت کے لیے بھی تیار نہیں۔ ایسے عالم میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میں محمد تیری حمایت کے لیے تیار ہوں، میں محمد۔ جانتے ہیں اسی وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دولت قدے پر اس اجنبی مسافر کو بٹھایا اور ابو جہل کو بلوایا۔ کوئی شخص بلا لائے کہ ابو جہل کہاں ہے؟ وہ سردار قریش تھا، لیکن جب وہ آیا، ابھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو جہل کو دیکھتے ہی کہا کیا تیرے اتنے درہم اس شخص پر ہیں؟ کیا تو اس کا مقروض ہے؟ کیا تو نہیں دیتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے؟ وہ جلال ایسا تھا میرے مصطفیٰ کا، وہ زبان سے نکلے ہوئے کلمات ایسے تھے کہ ابو جہل کی کھکی بن گئی، اور فوراً سے پیش کر کہا ہاں میرا باقی ہے، اور ابھی گیا اور ابھی لایا، اور گیا اور جا کر کے اس اجنبی کا جو بقایا تھا وہ سب ادا کر دیا، سب ادا کر دیا۔ جو پہلوان تھا قریش کا، اس سے بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکلوایا، اور وہ اجنبی جو آیا ہوا مسافر تھا اس نے دیکھا، اور اس کے بعد اس وقت بھی ہوتا تھا اس طرح کا معاملہ کہ کسی کے پیسے کسی پر نکلتے ہیں تو نکلوانے والے بھی کچھ کمیشن لے لیتے، جیسے آج بھی مانڈولی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ اس سے پیسے نکلواؤں گا، اتنا میں رکھ لوں گا، اتنا تجھے دے دوں گا۔ وہ آیا ہوا مسافر کہنے لگا اے محمد، آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا، اس رقم میں آپ کا کتنا حصہ ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، مجھے اللہ نے انصاف قائم کرنے کے لیے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، کمیشن کے لیے نہیں۔ سے پڑھو تاریخ، پھر سے پڑھو تاریخ۔ آپ کو پتا ہے مکہ مکرمہ میں ایک بوڑھی عورت ہے، وہ نقل مکانی کر رہی ہے، یعنی اپنا گھر شفٹ کر کے کہیں جا رہی ہے، اور اپنا گھر کا پورا ساز و سامان نکال کر راستے پر کھڑی ہے، انتظار کر رہی ہے کوئی آئے سامان اٹھائے اور میرے نئے گھر تک پہنچائے۔ صبح سے دوپہر تک کھڑی رہی، کوئی مدد کرنے والا نہیں آیا۔ اچانک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میرے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت تھی کوئی بوڑھا دکھے، کوئی کمزور دکھے تو اس کا سامان خود اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلتے تھے، اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلتے۔ مدد کرنا آپ کا شیوا تھا۔ آپ آئے، اس خاتون سے پوچھتے ہیں کسی کا انتظار کر رہے ہو، کہیں جانا ہے تمہیں؟ اس خاتون نے کہا ہاں بیٹا، مجھے دوسرے گھر شفٹ ہونا ہے، میں یہ محلہ چھوڑ رہی ہوں، مکہ کی آبادی چھوڑ کر میں دور دراز ایک علاقے میں نئے مکان میں جا رہی ہوں،
اور یہ ساز و سامان اٹھانے والا کوئی ہے نہیں، میں انتظار کر رہی ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خاتون کا ساز و سامان اپنی پشت پر اٹھایا اور کہا میں چلتا ہوں ماں تمہارے ساتھ۔ اس خاتون کے ساتھ چلتے رہے، کافی دور آبادی کے وہ خاتون ایک نئے مکان کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ اب میرا مکان ہے۔ وہاں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سامان اتارا، اس کے گھر کو صاف کر کے دے دیا۔ اب سنو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا، بڑی بھی وہ مکہ کی آبادی بڑی اچھی تھی، وہ محلہ تو گھنا محلہ تھا، اس محلے کو چھوڑ کر غیر آباد علاقے میں تم یہاں کیوں آ گئی اس عمر میں؟ وہ خاتون کہتی، بیٹا بڑا اچھا سوال تو نے کیا، سن میں تجھے بھی نصیحت کرتی ہوں۔ میں نے سنا ہے مکہ میں محمد نام کا ایک جادوگر آیا ہے۔ کیا کیا پروپیگنڈا پھیلایا گیا تھا اس وقت بھی۔ وہ خاتون کہتی ہے مکہ میں محمد نام کا ایک جادوگر آیا ہے، وہ بولتا ہے تو جادو اثر کر جاتا ہے اور لوگ اپنا پرانا دین چھوڑ کر اس کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے یہ پھیلا رکھی ہے بات، تو میں ڈر کے مارے اس محلے کو چھوڑ دی کہ کہیں اس کا جادو مجھ پر بھی نہ چل پڑے اور اس کے آنے سے پہلے ہی میں آبادی سے دور چلی جاؤں، میں دوسرے مکان میں چلی جاؤں۔ جب اس کے الفاظ یہ ہو رہے تھے، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ظالموں نے حضور کے لیے کیا کیا پروپیگنڈا پھیلایا تھا۔ آج ہی نہیں، اس زمانے میں بھی بدنام کرنے کی کوششیں ہوتی رہی۔ اب حضور پاک کو غمگین دیکھ کر کے اس خاتون نے پوچھا، بیٹا تم کیوں غمگین ہو؟ حضور پاک نے فرمایا کہ اے خاتون، جس محمد سے ڈر کر تو یہاں آئی وہ محمد میرا ہی نام ہے، وہ محمد میرا ہی نام ہے، میں ہی وہ محمد ہوں جس سے تجھے ڈرایا گیا اور جس کے بارے میں تجھے دھمکایا گیا۔ وہ خاتون اوپر سے نیچے دیکھتی رہی، حیرت کے عالم میں پھٹی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد کہتی ہے، کیا تو ہی وہ محمد ہے جس کے بارے میں مکہ میں یہ باتیں گردش کر رہی ہیں؟ اور اس کے بعد جب میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں میں ہی وہ محمد ہوں، تو اب وہ خاتون کہتی ہے اگر تیرا ہی نام وہ محمد ہے تو تو گواہ ہو جا، میں تیرے دین میں آنے کے لیے تیار۔ اس لیے کہ جس کے اخلاق و کردار اتنے اعلیٰ ہیں کہ مکہ میں کوئی میری مدد کو تیار نہیں تھا، ایک تنہا تو تھا کہ میرا بوجھ اٹھا کر کے وہاں سے لے کر یہاں تک لایا۔ میں تیری کون لگتی ہوں؟ میرا تیرے سے کیا رشتہ ہے؟ باوجود اس کے میرا بڑھاپا دیکھ کر تو نے رحم کیا، میری کمزوری دیکھ کر کے تو نے مدد کی اور میرا سامان اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لایا، میرے گھر کو سجایا۔ اور جس کے اخلاق ایسے ہوں وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول۔ کامیاب اور ترقی والا انسان اس وقت ہوتا جیسے میرے آقا نے مکہ کی گلیوں میں پیدا کیا۔ مکہ کے وہ باشندے جو شراب میں فخر کرتے تھے، جوے پر اپنی پوری راتیں بتاتے تھے، عورتوں کو بازار میں لا کر نیلام کرتے، بیٹی پیدا ہو تو زندہ دفن کرتے تھے۔ لیکن میرے آقا کی تعلیمات تو دیکھو، جب وہ ان تمام اخلاق و کردار والے لوگوں کو میرے آقا نے اپنی تعلیمات سے روشناس کیا تو میرے عزیزوں وہی صحابہ پھر عورتوں کی عزت کے محافظ بن گئے، بیٹیوں کو پڑھا کر کے انہیں دین کا ایک بہترین قلعہ بنایا۔ اور جانتے ہیں صحابہ کو میرے آقا نے کیا بنایا؟ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ ارے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ یہ ہے انقلاب، یہ ہے ترقی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میٹل کی ترقی نہیں سکھائی، انسان کی ترقی سکھائی۔ آج بھی اگر اپنی روح کی، اپنی آتما، اپنی روح کی ترقی چاہتے ہو تو یہ ترقی کسی فیکٹری میں نہیں ملتی، کسی فیکٹری میں نہیں۔ فیکٹریاں موبائل بنا سکتی ہیں، گاڑیاں بنا سکتی ہیں، انسان کی روح کی ترقی گنبد خضرا کے چھاؤں میں ہوتی ہے۔ یہاں آنا پڑے گا تمہیں، اس نبی پاک کے پیچھے چلنا پڑے گا، پھر تمہاری روح اوج پر پہنچے گی، بلندی پر جائے گی۔ بایزید بستامی کا نام سنا ہوگا۔ بایزید بستامی ایک بڑے پائے کے بزرگ ہیں اور ان کی ایک دعا یہ تھی، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں اپنے نبی کی ہر اس سنت پر عمل نہ کر لوں جن سنتوں کو میں جانتا ہوں، ہر سنت پر میں عمل کر لوں۔ خواہش تو دیکھیں، ہونا تو یہی چاہیے۔ لوگ دعائیں کرتے ہوں گے اس وقت تک موت نہ دے جب تک شادی نہ ہو جائے، بچے نہ ہو جائیں، پراپرٹی نہ بن جائے، بیٹوں کی شادی نہ کر لوں۔ میرے عزیزو یہ دعائیں نہیں، دعا یہ کرو کہ مولا اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تو راضی نہ ہو جائے، جب
تک تو راضی نہ ہو اس وقت تک موت نہ دے۔ بایزید بسطامی کی دعا تھی۔ اب سنیے، آخر وقت تھا آپ کی زندگی کا، بڑھاپا بھی تھا، کمزوری آ گئی، موت کے آثار نظر آ رہے تھے، آپ رونے لگ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور روتے کیوں ہیں؟ کہا میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ہر اس سنت رسول پر عمل کی توفیق دے دے جن سنتوں کو میں جانتا ہوں، لیکن میرے اندازے کے مطابق، میرے علم کے مطابق میں نے ساری سنتوں پر عمل کر لیا، ایک سنت مصطفیٰ ہے جو مجھ سے چھوٹ رہی ہے، اس پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ مریدین نے پوچھا کہ وہ کون سی سنت ہے؟ سنو مسلمانوں، یہی مجھے بتانا ہے حضور میرے آقا کے اخلاق کیا ہے۔ بایزید بسطامی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے یہ پڑھا کہ میرے آقا مسجد نبوی شریف میں جا رہے تھے، نماز کے لیے جا رہے تھے، فجر کا وقت تھا، نماز کے لیے جیسے ہی جا رہے تھے اچانک پڑوس میں سے کسی ایک بچے کے رونے کی آواز ہے، کسی کے گھر سے بچہ رو رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پاؤں واپس پلٹاتے ہیں، مسجد سے باہر آ کر صحابہ سے پوچھا دیکھو یہ بچہ کس کے گھر میں رو رہا ہے؟ بچے کے رونے کی آواز سے اگر کوئی بے قرار ہوتا ہے تو مدینہ کا تاجدار، بچوں کے رونے سے بھی بے قرار ہو جائے۔ اور اس کے بعد صحابہ نے کہا معلوم کر کے آتے ہیں، معلوم کرنے پر پتا چلا کہ وہ ایک یہودی کے گھر میں رو رہا تھا، یہودی تھا، یہودی کا بچہ رو رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے گھر گئے، پوچھا کہ تیرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ چھوٹا سا بچہ۔ اس یہودی نے کہا میرے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، میرا بچہ بھوک کی شدت سے رو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گھر بھیجا ایک صحابی کو اور کھجور منگوائی۔ جب وہ کھجور آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے کھجور کو چبایا، نرم کیا اور اس بچے کے منہ میں رکھا۔ بچے کو جیسے مٹھاس پہنچی، بچہ کھجور چبانے لگا اور مسکرانے لگا۔ میرے آقا بھی مسکرا اٹھے اور مسجد نبوی تشریف لائے۔ یہ میرے آقا کے اخلاق تھے، یہ ان کی سنت تھی۔ بایزید بسطامی کہتے ہیں نبی پاک نے یہ جو عمل کیا میری زندگی میں ایسا عمل کرنے کا موقع اب تک نہیں آیا۔ باقی سب سنتوں پر عمل تو کر چکا لیکن اس سنت پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ چند دن گزرے تھے، بایزید بسطامی بیمار تھے، موت کے آثار نظر آنے لگے۔ ایک دن آپ بھی مسجد میں جا رہے تھے، شاید رات کا وقت تھا یا صبح کا وقت، اچانک آپ کے کانوں میں بھی ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ بایزید بسطامی خوش ہو گئے، شاید اس بچے کے مدد کرنے کے بعد میں اس سنت پر عمل کر لوں۔ آپ فوراً اپنی طاقت کو جمع کر کے لوگوں سے پوچھتے معلوم کرو یہ کس کے گھر کا بچہ ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ایک عیسائی کے گھر کا بچہ تھا۔ بایزید بسطامی فوراً اس کے گھر چلے جاتے ہیں، پوچھا تیرے گھر میں بچہ کیوں رو رہا ہے، کیا وجہ ہے، یہ کیوں بھی لگ رہا ہے؟ اس شخص نے کہا میرے بچے کے رونے کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں اندھیرا ہے، چراغ جلانے کے لیے میرے پاس نہ تیل ہے نہ سامان ہے، میرا بچہ اندھیرے کی وجہ سے رو رہا ہے اور بھوکا بھی ہے۔ بایزید بسطامی فوراً اپنے گھر سے دیا چراغ منگواتے ہیں اور اسے گھر میں روشن کرتے ہیں۔ اس عیسائی کے گھر میں چراغ روشن کیا اور کھجور منگوا کر اس بچے کے منہ میں آپ نے بھی ڈالا۔ بچہ کھجور کی مٹھاس پایا اور گھر کے اندر روشنی پایا تو مسکرانے لگا اور اس کا رونا ہنسنے میں بدل گیا۔ بایزید بسطامی بھی شکر بجا لاتے ہوئے گھر سے پلٹنے لگے، اے مولا تیرا شکر ہے میرے نبی کی اس آخری سنت پر بھی عمل کا مجھے موقع دے دیا۔ جب آپ جا رہے تھے، سنو اب جو بات ہے اصل کہنے کی وہ یہ ہے، وہ عیسائی شخص جس کے گھر کا بچہ رو رہا تھا وہ بایزید بسطامی کے دامن کو پکڑتا ہے اور پوچھتا ہے اے بایزید تیرا اور میرا کوئی مذہبی رشتہ نہیں، تیرا اور میرا کوئی خاندانی رشتہ نہیں، کوئی ہمارا آپس میں رشتہ نہیں، بچہ میرا رو رہا ہے، تکلیف تمہیں کیوں ہو رہی ہے؟ میرے گھر میں اندھیرا، چراغ تو جلاتا ہے۔ سنو بایزید کہتے ہیں اے نادان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بایزید کا عمل ہے؟ نہیں، جو کچھ میں نے تیرے گھر میں کیا یہ میرے مصطفیٰ کے عمل تھے، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت تھی، بس میں تو ان کا غلام ہوں، ان کے اخلاق پر عمل کرنے آیا تھا۔ جب بایزید کی یہ بات سنتا ہے وہ عیسائی کہتا ہے اے بایزید لاؤ تمہارا دامن پکڑ لو، جس مذہب کے غلام کے یہ اخلاق ہیں تو سرکار کے اخلاق کا حال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہیں جب نبی پاک کی بات کرنی ہے تو پورے کے پورے ان کے غلام ہو جاؤ۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضور پاک کی غلامی نتیجہ یہ ہوتا ہے جانتے ہیں؟ بلال حبشی، کون نہیں جانتا، مکہ کے کافر انہیں مارتے تھے،
پکڑ کر کے پیر میں رسی باندھ کر بدماش لڑکوں کے ہاتھ میں دیتے، وہ مکہ کی گلیوں میں بلال کو کھینچتے ہوئے لے جاتے، گرم ریت پر سلاتے، ان کے سینے پر سل رکھ دیتے، اور کبھی کبھار حضرت بلال کو ننگی پیٹھ انگاروں پر سلاتے تھے، اور ان کی پیٹھ کا گوشت گل جاتا تھا، اور جب انگارے ٹھنڈے ہو تو ہوا دے کر اور دہکایا جاتا۔ کیوں؟ بلال حبشی کو حضور کی وفاداری کی سزا دی جاتی تھی۔ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شہدائی تھا، اس لیے مکہ کے ظالم موب لنچنگ کرتے تھے، مارتے تھے، پکڑ کر کے پوری پیٹھ کا گوشت گل گیا تھا، ریڑھ کی ہڈی دکھتی، لیکن باوجود اس کے وہ ثابت قدم رہے، ثابت قدم رہے۔ اے مسلمانوں، اس نبی پاک کی عزت کے معاملے میں ہم نے کون سی مصیبتیں اٹھائی آج تک؟ ہمیں تو کسی نے مارا نہیں، کوئی گردن پر تلوار تو نہیں رکھا۔ آج ہم ہندوستان میں امن و امان سے رہ رہے ہیں، اور جو زہر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان زہریلے کیڑوں کو بھی ہم انشاءاللہ علاج کریں گے۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، حضور کی غلامی میں جو ثابت قدم رہا، پیٹھ پوری جل گئی، انگاروں پر سویا، کوڑے کھایا، رسی باندھ کر گلیوں میں گھمایا گیا، لیکن جانتے ہو جب بلال ہجرت کر کے مکہ سے مدینے چلے گئے، 6 سال کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے سے مکہ آ رہے تھے، اور فاتح کی حیثیت سے مکہ فتح ہو چکا، بغیر جنگ و جدال کے، بغیر قتل و قتال کے، آپ کو پتا ہے 10,000 صحابہ خانہ کعبہ کے پاس حرم کعبہ میں اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے، تو اس وقت جو پہلی اذان دی جانی ہے، پہلی اذان حرم مکہ سے دی جانی ہے، کعبے کی چھت پر میرے آقا نے اگر کسی کو چڑھایا تو بلال حبشی کو چڑھایا۔ کس کو چڑھایا؟ بلال حبشی کو چڑھایا۔ واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھا کر اذان دینے کا حکم دیا، آپ نے اذان دی کعبے کی چھت پر۔ میرے عزیزوں، بعض بزرگوں نے یہاں پر نکتہ یہ بیان کیا، صحابہ میں حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، دیگر صحابہ بھی تھے۔ آج پہلی اذان مکہ سے ہو رہی ہے تو ان میں سے بڑے بڑے صحابہ میں سے کسی کو اوپر چڑھاتے، لیکن رسول اللہ نے بلال حبشی کو چڑھایا، بلال حبشی کو چڑھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کو یہ میسج دینا تھا، جو نبی کی محبت میں زخم کھائے گا خانہ کعبہ کی چھت پر بھی اسے چڑھایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسے خانہ کعبہ کی چھت پر بھی چڑھایا جائے گا۔ یہ نبی کے غلاموں کا مقام ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو یہ جہاں چیز ہے کیا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، اس سے یہ بات پتا چلتی ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، وہ نبی پاک کی ذات، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان۔ عقیدہ لے کر کے اٹھنا، یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے دل میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔